افتراق انگشت میگذاره، دلها رو پر از کینه به یکدیگر میکند برای اینکه خودش بتواند به هدفهای خود برسد. امام بزرگوار ما بر روی وحدت مسلمین این همه تأکید میکرد، به خاطر این بود که این خطر را میدید، این خطر را میشناخت. در کشور ما سالهای متمادی انگلیس‌ها و در کشورهای اسلامی انگلیس‌ها و دستگاه جاسوسی انگلیس میان شیعه و سنی اختلاف ایجاد کردند. اونا تجربه زیادی در این کار دارن، همه باید مراقب باشند. امروز ایادی صهیونیست هم در این کارها دخالت میکنن. اطلاعات ما خبر از این میدهد که دستهای خبیث صهیونیست ها و عوامل دشمنان اسلام در همه حوادثی که انسان در گوشه و کنار دنیای اسلام میبیند با واسطه یا بی واسطه دخالت دارند. ان کی طرف سے پہلے کبھی فتوے آئے ہیں کفر کے تو آپ ان کو بھی پریشرائز کریں کہ وہ اپنے فتوے واپس لیں؟ بنیادی لحاظ سے اگر دیوبندی یا بریلوی یا اہل حدیث شیعوں کو کافر سمجھتے ہیں تو 22 نکات میں ان کو شریک نہ کرتے، تحریک خط نبوت میں شیعوں کو شریک نہ کرتے، ابھی جو اتحاد بنا متحدہ مجلس ان کو شریک نہ کرتے. ان تمام کی بنیاد پاکستان میں اسلام کے آزاد نظام کا حیا ہے، تو میں نہیں سمجھتا. دوسرا جو ہے کہ اگر وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں قاضی صاحب، فضل الرحمان صاحب، سمیع الحق صاحب، شاہ احمد نورانی صاحب ہمارے سپورٹ میں ایز اے مسلم، آج اتنا سب سے بڑا مشکل مسئلہ تھا ہمارے لیے کہ جو سپاہ صاحب آئے تھے سیکورٹی کے روپ میں، وہ سنی لباس پہنا ہوا تھا، سنی کپڑے پہنے ہوئے تھے، سنی کلمہ پڑھ رہا تھا، سنی عقائد کا اعلان کر رہا تھا. اس مشکل ترین مرحلے کو ہم نے بہت تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ اٹھا کے برداشت کیا اور ایک لمبا عرصے کے لیے کام کیا. اب جا کے 20 سال کے بعد ممکن ہوا متحدہ مجلس کی شکل میں اتحاد بنا، اور آج وہ چہرے جو ہے وہ اسلام کے نفاذ کے ساتھ نہیں بلکہ قاف کے ساتھ موجود ہے. مقابلے میں ان کے مقابلے میں فضل الرحمان صاحب ہے، قاضی صاحب ہے، سمیع الحق صاحب ہے، نورانی صاحب ہے، تاجر نقوی صاحب ہے. اس پر ہم کھڑے ہیں. اگر تو فتویٰ ایسی ہوتی تو ہمارے ساتھ اسلام کے نفاذ کے لیے پاکستان میں معاہدہ کسی پلیٹ فارم سے لوگ نہ کرتے. 22 نکات پہ ہم موجود، دیوبندی بریلوی ہم موجود ہے، اس کے بعد ملیٹری کونسل میں ہم موجود، اس میں سب موجود ہے، اب بھی سب موجود ہے. یہ بتاتا ہے کہ امن کو ایسا فتویٰ موجود ایسے نہیں ہے. ہاں بعض فتوے چلتے ہیں، وہ فتوے بریلوی کے خلاف بھی ہے، دیوبندی کے خلاف، شیعوں کے خلاف بھی ہے. دوسرا فضل الرحمان تکفیر کا نعرہ نہیں لگاتا، قاضی نعرہ نہیں لگاتا، سپاہ صاحب نعرہ لگاتا ہے کہ شیعہ کافر، جو نہ کہے وہ بھی کافر. وہ کہتے ہیں کہ جو نہ کہے وہ بھی کافر. ان کے یہاں مشرف سے لے کے قاضی تک، فضل الرحمان تک، آپ ہم تک کافر ہے. شب یہ کہ مناظرہ ٹی وی پر ہوگا تاکہ پوری دنیا دیکھے، اور اس وقت تک ٹی وی چلتا رہے جب تک فیصلہ نہیں ہوگا، اور اس تمام کے اخراجات شیعہ نے حیدر کرار برداشت کرے. بد لگام اور غیر مہذب لوگوں کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے. میں نے اس ملک کے بڑے کو بھی یہ کہا ہے، یہ لوگ غیر مہذب ہیں، یہ غیر مہذب لوگ ہیں، ناخواندہ لوگ ہیں، بد تہذیب لوگ ہیں. مجھے کسی سے سند لینے کی ضرورت نہیں. اس ملک کے اندر میں قرآن و سنت کو خود براہ راست سمجھ سکتا ہوں، مجھے کسی سے سند لینے کی ضرورت نہیں ہے. کہ شیعہ کے بارے میں اگر کوئی اس کو شیعہ کے حوالے سے اگر کوئی اچھی بات کہے گا تو ہم اچھے ہیں، اور اگر اچھی بات نہیں کہے گا تو ہم اچھے نہیں ہیں. میں کسی ملا سے سند لینے کے لیے آمادہ نہیں ہوں. قرآن و سنت کو میں جانتا ہوں، اور پاکستان کے آئین کو بھی اور قانون کو بھی سمجھتا ہوں. میں نیم خواندہ اور ناخواندہ ملا نہیں ہوں. میں پاکستان کی گہرائیوں کو، آئین و قانون کو سمجھتا ہوں. پاکستان کے آئین کے اندر ان کے بڑے نے ایک شک داخل کی تھی جس کے اندر یہ تھا کہ مسلمان وہ ہے جو شخص خداوند قدوس کی وحدانیت اور پیغمبر کی ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہے، وہ شخص مسلمان ہے. اسی لیے میں نے کہا حکمرانوں کو، میں کہتا رہا ہوں انتظامیہ کو کہ جو لوگ ہمارے خلاف غلیظ زبان بکتے ہیں وہ آئین کو رونتے ہیں پیر تلے. ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو غداری کے جرم میں ان پر مقدمات چلائے جائیں. یہ صرف اس حالت سے نہیں کہ شیعوں کی توہین کرتے ہیں، آئین کی توہین کرتے ہیں. آئین کے اندر یہ ہے کہ خدا کی وحدانیت پر یقین رکھنے والا اور ختم نبوت پر ایمان رکھنے والا وہ شخص مسلمان ہے. اس لیے جب نواز شریف کی کمیٹی کے اندر بات ہوئی کہ
کسی کو کافر کہنے پر سزا ہونی چاہیے، تو میں نے کہا پھر لکھو شیعہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث یہ سب مسلمان ہیں، ان میں سے کسی کو کافر کہنے والے کو سزا ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ جملے یہ غلط تھے۔ شیعہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث یہ نام لکھو۔ انہوں نے کہا کہ ہم شیعوں کو اسلامی مکتب فکر سے میرے سامنے کہا تسلیم نہیں کرتے۔ میں نے کہا میں گزشتہ 11 سال سے سن رہا ہوں، گلیوں کوچوں میں تم کہتے ہو، آج میرے سامنے تم نے کہا ہے تو میں تمہارے اس عقیدے پر بھی لعنت بھیجتا ہوں، تمہاری اس کمیٹی پر بھی لعنت بھیجتا ہوں۔ اور آج میں اس پلیٹ فارم سے اعلان کرتا ہوں کہ اسلام آباد کے اندر ٹاسک فورس کے نام سے وزارت